الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باتیں انبیاء کرام کے تعلق سے چل رہی ہیں۔ حدیث نمبر ہے 3371۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت و بیان کرتے ہیں، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ الحسن والحسین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کے لیے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ حسن حسین کا نام تو سنا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہتے تھے، بڑا پیار کرتے، لاڈ کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے، تو ان کے لیے اللہ سے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ جسے پناہ دے تو سارا مسئلہ حل ہے نا، پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ تو مسلسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اللہ سے پناہ طلب کرتے، وَيَقُول، اور کہتے، إِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، تمہارے ابا، بزرگ، دادا یعنی ابراہیم علیہ السلام بھی اس کلمات کے ذریعہ اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے لیے پناہ طلب کیا کرتے تھے، یعنی حسن اور حسین کے لیے پناہ طلب کرتے۔ پھر کہتے ایسے ابراہیم علیہ السلام تھے اپنے بیٹوں کے لیے، اسماعیل، اسحاق، ان کے لیے وہ بھی انہی کلمات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ جسے اللہ کی پناہ مل گئی مسئلہ ختم ہو گیا۔ ہمارے یہاں افراط اور تفریط ہے۔ جو لوگ دین سے دور ہیں، جہالت میں مطلب ڈوبے ہوئے ہیں، ان کے یہاں ہر مسئلے کا حل پیسہ ہے، ڈاکٹر ہے، دوا تو جانتے نہیں، پناہ تو جانتے نہیں، دعاؤں کا اہتمام وہ کرتے نہیں۔ بس اوقات اسی ڈاکٹر، پیسہ اور دوا میں بیچارے جوجھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے، دوسرا طبقہ ہم دینداروں کا ہے۔ جب زیادہ دیندار بن جاتے ہیں اور علم نہیں ہوتا نا، تو پھر وہ صرف دعاؤں کا سہارا لیتے اور دوا چھوڑ بیٹھتے ہیں، جبکہ اسلام کا یہ مزاج ہے کہ اسباب جو ہیں اسے اختیار کرو اور دعا بھی کرو، کیونکہ دعا کے بغیر تو کوئی مسئلہ حل نہیں نا، لیکن اللہ اس کے رسول فرماتے ہیں اسباب بھی اختیار کرو۔ تو اعتدال کی بات یہ ہوگی کہ ہم دعا بھی کریں اور اس بیماری کے علاج کے اسباب جو اسے اختیار کریں، افراط و تفریط کی شکار نہ ہو۔ اور وہ کلمات کون ہے؟ بہت بہترین کلمات، ہر ایک کو یاد ہونا چاہیے کہ اس کلمات کے ذریعے آپ اللہ کی پناہ طلب کر سکتے ہیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ دعا ہے، چھوٹی سی دعا، ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے اور ڈیلی ان دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کتنی زبردست دعا ہے، آپ دیکھیں معنی کیا، ایک بار اور سن لیں تاکہ یاد ہو جائے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، مطلب ہوتا ہے کہ میں اللہ کے مکمل کلمات کے ذریعہ پناہ طلب کرتا ہوں ہر شیطان سے اور ہر زہریلے جانور سے اور ہر نقصان پہنچانے والے نظر بد سے۔ دیکھا جائے نا تو یہ تینوں ہی انسانوں کے لیے بڑے خطرناک ہیں۔ نظر بد جانتے ہیں، جس کو نظر لگ جائے پریشان رہتا ہے۔ شیطان تو انسان کا اصلی دشمن ہے، اور اسی طرح زہریلا جانور اگر موقع پائے تو چھوڑے نہیں۔ تین دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو ممکن ہے کہ اللہ بہت ساری بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی وضاحت، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے کہ میں تو اب دعا پڑھ لیا نا تو اب میرا کچھ بگڑنا نہیں چاہیے۔ جیسے میں گاڑی پہ بیٹھا اور سواری کی دعا پڑھ لیا تو اب میرا ایکسیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ہو گیا تو کہتے پھر پڑھنے کا مطلب کیا ہوا؟ یا ایسے جیسے پناہ طلب کرنے کی دعا ہم نے پڑھ لی، پڑھنے کے بعد ہم کو کوئی زہریلا جانور کاٹ لیا تو کہتے بھی پڑھنے کا کیا مطلب؟ ہم نے تو اللہ کی پناہ حاصل کی تھی، اس کے بعد بھی پناہ نہیں ملی۔ یا شیطان نے تکلیف پہنچا دیا دعا پڑھنے کے بعد تو کہتے ہیں پڑھنے کا کیا مطلب؟ اسے خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ پہلی بات، آپ یہ دعا پڑھ کر اللہ کی پناہ حاصل کرتے ہو، لیکن یہ گارنٹی تھوڑو ہے کہ آپ کو پناہ مل گئی۔ پناہ جب ملے گی نا تب آپ محفوظ رہیں گے نا۔
بھائی پناہ آپ تو ابھی دعا کر رہے ہو، ریکویسٹ کر رہے ہو اللہ سے نا کہ اللہ مجھے پناہ دے. ابھی پتہ نہیں اللہ نے پناہ دیا کہ نہیں دیا، آپ کو کیا پتہ. ہوتا ہی ہے کہ جیسے ایک بیٹے کو جیب خرچے کے لیے باپ سے پیسہ مانگتا ہے، باپ دیتا بھی رہتا ہے، لیکن اس باپ کی ایک بات بھی نہیں مانتا ہے، تو باپ کو تو ایک دن تو غصہ آئے گا نا، یہ صرف پیسہ والا بندہ ہے، میری ایک بھی نہیں سنتا ہے. تو ایسے بسا اوقات کیا ہوتا، ہم یہ دعائیں مطلب کی سنتے ہیں تو یاد کر لیتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، لیکن اس اللہ کی بات نہیں بنتا. اللہ کہتا 5 وقت کی نماز پڑھو، ہم نہیں پڑھتے، ہم کہتے ہیں بس یہ دعا پڑھیں گے پناہ مل جائے گی. تو پہلی فرصت کہ آپ پناہ تو مانگ رہے ہیں لیکن یہ گارنٹی نہیں کہ آپ کو پناہ ملی ہے کہ نہیں ملی ہے، پھر مصیبت آ جاتی ہے. دوسری وجاہت یہ کہ بسا اوقات آپ نے اللہ کی پناہ تو حاصل کر لی، لیکن ممکن ہے کہ بہت بڑی مصیبت آنے والی تھی، اس پناہ حاصل کرنے کی وجہ سے وہ مصیبت ٹل گئی اور معمولی سی مصیبت کے شکار ہو گئی. وہ ایک بار ہم لوگ کہیں سیکر سے آ رہے تھے تو گاڑی چلاتے، رات کا وقت تھا، ایک گائے سے ٹکرا گئی ہلکا پھلکا. تو کسی نے کہا یار لگتا ہم لوگ دعا نہیں پڑھے تھے. تو ہم نے کہا ہم دعا پڑھے تھے، یہ تو خطرناک ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا لیکن یہ مختصر ہو گیا. تو کیا بہت بڑی مصیبت آنے والی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ان دعاؤں کی وجہ سے اللہ کیا کرتا ہے، اپنی پناہ میں لے لیتا ہے اور بڑی مصیبت سے بچا لیتا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ پناہ طلب کرتے ہیں نا، تو اصل پناہ یہ ہے کہ آپ جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جائیں. بس اصل تو یہی پناہ ہے نا کہ آپ کو جہنم سے اللہ بچا لے اور پناہ دے دے کہاں، جنت. یہ اصل کامیابی ہے. تو اب ہم دعا پڑھیں، اللہ چاہتا ہے کہ بندے کو ہمیں جنت میں داخل کرنا اور جہنم سے بچانا ہے. تو اللہ کا سسٹم ہے نا کہ ایک بندہ اگر گناہ گار ہے تو اس گناہوں کے ساتھ اس کو جنت میں ڈالا نہیں جائے گا، کیونکہ گناہ ایک گندگی ہے، اس گندگی کے ساتھ کوئی بندہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے. تو پھر اللہ اس کو واشنگ مشین میں ڈالتا ہے، کیسے کپڑے دھلے جاتے ہیں. تو ایسے بس اوقات ہم دعائیں تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ کو بندہ محبوب ہو جاتا ہے، اللہ کہتے اس کو جہنم سے بچانا ہے. تو ایسے دنیا کی مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، بیماریوں میں بندے کو الجھا دیتا ہے تاکہ یہ بندہ اس میں الجھ جائے اور اس کے گناہوں کی کیا ہو جائے، صفایا ہو جائے اور اس کے بعد یہ جنت میں چلا جائے. یہ سارے وجوہات ہیں. اس لیے ہمارا کام ہے دعاؤں کا اہتمام کرنا، دعائیں پڑھنا، اللہ کی پناہ طلب کرنا، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بھائی پڑھنے کا کیا فائدہ، یہ جہالت ہو جائے گی. تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.